آداب کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے محشر خیال، جس کے خالق ہیں ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی۔ یہ ایک ضخیم شاعری کا مجموعہ ہے۔ غالب نے کہا تھا، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ محشر خیال ڈاکٹر احمد علی برکی کا دوسرا مجموعہ کلام ہے، جس کا عنوان غالباً ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی نے غالب کے اسی شعر سے ماخوذ کیا ہے۔ ڈاکٹر برکی اس سے پہلے روح سخن کے نام سے ایک مجموعہ شائع کروا چکے ہیں جو 2013 میں شائع ہوا تھا۔ ہندوستان میں ڈاکٹر احمد علی برکی کا نام کئی معتبر ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ دہلی کے نامور زودگو اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ شاعری انہیں ورثے میں ملی ہے۔ ان کے والد برق اعظمی دبستان داؤ دہلوی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دبستان ناسک لکھنوی سے بھی انہیں انس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی کے اشعار میں انہی دبستانوں کی جھلک ملتی ہے۔ غالب کے طرفدار ہیں ہم کے مصداق، غالب کی زمینوں میں کہی گئی ان کی غزلوں میں غالب کا نقش ثانی نظر آتا ہے۔ اپنی غزل میں لفظیات اور رنگ و آہنگ وہ وہی استعمال کرتے ہیں جو داغ اور ناسک کے دبستانوں کا سرائے امتیاز ہے۔ غالب کی زمین اور داغ و ناسک کا رنگ و آہنگ ڈاکٹر احمد علی برکی کو انداز و اظہار میں یکجا بناتا ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں جدید انداز اور کلاسیکی فلسفے نے جو سما باندھا ہے، اسے یکجا کر کے ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی نے اسے محشر خیال کا نام دیا ہے۔ غزل کے روایتی تانے بانے میں ایک خاص انداز کے رزم کے ساتھ کہی ہوئی غزلیں ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی کو دوسرے غزل گو شعراء سے ممتاز کر رہی ہے۔ خدایا کرم گستری کر ہماری، تیرا فیض رحمت ہے ہر سمت جاری، نہیں کوئی شے تیری قدرت سے باہر، ہیں شاہ و گدا تیرے در کے بھکاری۔ کہتے ہیں غزل روح ادب ہے۔ اسی غزل کے بارے میں ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی لکھتے ہیں، احساس کا وسیلہ اظہار ہے غزل، آئینہ دار ندرت افکار ہے غزل، اردو ادب کو جس پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اظہار فکر و فن کا وہ معیار ہے غزل۔ برکی کے فکر و فن کا مرقع اسی میں ہے، برق اعظمی سے مطلع انوار ہے غزل۔ حسن عشق کو بڑے دلکش انداز میں ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی نے اپنے کلام کا مرکز و محور بتایا ہے۔ بات ہے ان کی بات پھولوں کی، ذات ہے ان کی ذات پھولوں کی، وہ مجسم بہار ہیں ان میں ہیں بہت ہی صفات پھولوں کی، عشق ہے دراصل حسن زندگی، عشق سے ہے زندگی میں آب و تاب۔ ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی کی شاعری کیا ہے؟ ان کی شاعری آسمان سے چھوتی وسعتیں، سمندر کی گہرائیاں، آبشاروں کی بے کلی، برق کی تڑپ، درختوں کی لہک، چاند کا حسن، بہاروں کا رنگ اور شام غم کی تنہائی ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کا ہر رنگ ہے۔ عہد حاضر کی شاعری میں ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی نے ایک اور اہم کام کیا ہے، اور وہ ہے موضوعاتی شاعری، جس کی روایات کو انہوں نے مستحکم کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اردو ادب میں موضوعاتی شاعری کو بہت کم اہمیت دی گئی ہے۔ علی قطب شاہ سے ڈاکٹر احمد علی برکی اعظمی تک موضوعاتی شاعری نے ایک مستحکم روایت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی سیّ بسیار سے اردو میں موضوعاتی شاعری کی روایت کو ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ ماضی قریب میں صحرا لکھنے کی روایت کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ بھی موضوعاتی شاعری کے سلسلے ہی کی ایک کڑی تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ موضوعاتی شاعری اس شکل میں بھی سامنے آتی رہی، یہاں تک کہ مجید امجد جیسے اہم اور عظیم شاعر نے بھی موضوعاتی شاعری کرتے ہوئے چند صحرے لکھے۔ ان کی نظمیں کلنڈر کی تصویر، میونخ، زینیہ اور افریشیا جیسی نظمیں موضوعاتی شاعری کی
کلاسیکل مثالیں ہیں۔ موضوعاتی شاعری کے سلسلے میں محسن بھوپالی کا نام بھی بڑا نمایاں ہے، جن کا ایک مجموعہ کلام موضوعاتی شاعری کے نام سے 15-20 سال پہلے منظر عام پر آیا تھا۔ محسن بھوپالی کی نظم شہر عاشوق کراچی ایک مقبول موضوعاتی نظم ہے۔ دیکھا جائے تو اردو ادب کے روشن خیال ادیبوں نے نئے افکار، جدید اسالیب اور زندگی کی نئی معنویت کو موضوعاتی شاعری کی اساس بنایا۔ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو موضوعاتی شاعری کرنے والا ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی جیسا کوئی دوسرا اہم نام دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی کی شاعری میں موضوعات کا تنوع، جدت اور ہمہ گیری ان کی انفرادیت کا ثبوت ہے۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی روایات کے ساتھ ساتھ عصری آگہی کا عنصر نمایاں ہے۔ انہوں نے خطابت اور معانی کو اس طرح یکجا کیا ہے کہ غزل کی غنائیت اور اس کا سوز و گداز اور نمایاں ہو گیا ہے۔ نظر بچا کے وہ ہم سے گزر گئے چپ چاپ، ابھی یہیں تھے نہ جانے کدھر گئے چپ چاپ، ہوئی خبر بھی نہ ہم کو کب آئے اور گئے، نگاہ ناز سے دل میں اتر گئے چپ چاپ، فصیل شہر کے باہر نہیں کسی کو خبر، بہت سے اہل ہنر یوں ہی مر گئے چپ چاپ۔ معشر خیال کے بارے میں حقانی القاسمی کا کہنا ہے کہ برقی اعظمی کی شاعری میں قدرت الفاظ بھی ہے اور زور بیان بھی۔ انہوں نے تخلیق اور تشکیل شعر میں فارسی لغیات اور ترکیبات سے بھی خاطر خواہ استفادہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کی کیفیت دو آتشا ہو گئی ہے۔ لاہور سے MZ کنول معشر خیال اور برقی اعظمی کی شاعری کے بارے میں لکھتی ہیں۔ زیر نظر مجموعہ میں رمزیت، ایمائیت، جاذبیت اور لطافت سے بھرپور فی البدی طرحی غزلیں ہیں۔ یوں کہیے کہ روش روش پہ گلستان ادب کو خوشبوؤں سے معطر کر کے بصارتوں کے ساتھ بصیرتوں کے لیے جستجو و حیرت کے دروا کیے، ایک جہان محبتاں ہے، اس کی روانی و سلاست کے راستے میں کوئی موڑ نہیں، ہاں پاتال کی گہرائی ضرور ہے۔ یہ معشر خیال جو کہ 484 صفحے میں مشتمل ہے، اس کے ابتدا میں 85 صفحات جو ہے اس پر بہت سارے لوگوں نے معشر خیال اور ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ان میں سے 2 اقتباس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ کتاب ڈاکٹر احمد علی برقی کی تخلیق ہے۔ کتاب کا نام ہے معشر خیال۔ اس کو مرکزی پبلیکیشنز نئی دہلی نے شائع کیا ہے۔ ہندوستان میں کتاب کے حصول کا پتہ ہے غالب اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین چشتی، دہلی۔ اس مجموعہ کلام کے صفحات ہیں 484 اور اس کی قیمت ہندوستانی روپے میں ہے 252 روپے۔ ہندوستان میں دیکھنے والے ناظرین کے لیے اس کے حصول کا پتہ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب مرکزی پبلیکیشن نئی دہلی نے شائع کی ہے اور اسے غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی قیمت ہندوستان میں 252 روپے ہے۔ ہندوستان میں یہ کتاب غالب اکیڈمی دہلی سے مل سکتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب کلچر کو فروغ دیجیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ کتاب سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔